برف سے ڈھکے ہمالیہ کے دامن میں جہاں ہوا کی سرسراہٹ بھی اپنے اندر ایک راز پوشیدہ رکھتی ہے، ایک شخص خاموشی سے قدم گنتا ہوا پہاڑوں کی اوٹ میں چھپے ایک پوشیدہ ملک کی سرحدوں کو ناپ رہا تھا۔ یہ کوئی عام مہم جو نہیں تھا، یہ نین سنگھ راوت تھا، وہ ہندوستانی جس نے بغیر کسی جدید نقشے، بغیر کسی فوجی قافلے اور بغیر کسی شہرت کی تمنا کے پہلی مرتبہ تبت کے دل تک کا سفر کیا۔ 19ویں صدی کا زمانہ تھا۔ تبت اس وقت دنیا کے لیے ایک بند سرزمین تھی جہاں کسی غیر ملکی کو داخلے کی اجازت نہیں تھی، مگر برطانوی حکومت ہند کو ان برفانی پہاڑوں کے اس پار کے نقشے کی ضرورت تھی، اور تب ایک پہاڑی گاؤں کا خاموش، ذہین اور جری نوجوان سامنے آیا، نین سنگھ راوت۔ اس نے تسبیح کے دانوں سے میل گنے، عبادتی چرخے میں کمپس چھپایا اور قدم بقدم اس خطے کا نقشہ بنایا جسے اس وقت تک دنیا کے کسی نقشے پر مکمل نہیں دکھایا جا سکتا تھا۔ یہ داستان ہے ایک ایسے ہیرو کی جس نے پہاڑوں کو ناپا، دریاؤں کا رخ پہچانا اور جغرافیے کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ یہ ہے جہانُما کی ڈاکومنٹری نین سنگھ راوت، وہ شخص جس نے ہمالیہ کو ناپا۔ نین سنگھ راوت 1842 میں برطانوی ہندوستان کے صوبہ اترکھنڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میلم میں پیدا ہوا۔ یہ گاؤں چین اور تبت کی سرحد کے قریب واقع تھا، جہاں کے لوگ سخت موسموں اور دشوار گزار راستوں کے عادی تھے۔ یہی پہاڑ، یہی فطرت اور یہی فضا اس کے اندر ایک مہم جو روح پیدا کر رہی تھی۔ نین سنگھ ایک ذہین اور متجسس بچہ تھا۔ اسے زمین کی ساخت، راستوں کی سمت اور پہاڑوں کے پار کے علاقوں میں بے حد دلچسپی تھی۔ اس نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے ایک چھوٹے اسکول میں حاصل کی، مگر قسمت نے جلد ہی اسے ایک بڑے مشن کی طرف موڑ دیا۔ 19ویں صدی کے وسط میں برطانوی حکومت ہند نے سروے آف انڈیا کے نام سے ایک عظیم منصوبہ شروع کیا جسے گریٹ ٹریگونومیٹریکل سروے کہا جاتا تھا۔ اس کا مقصد پورے برصغیر اور ہمالیہ کے علاقوں کی درست پیمائش کرنا تھا، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ تبت بند ملک تھا اور وہاں غیر ملکی داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ تب برطانوی سروے ڈپارٹمنٹ کے ذہن میں ایک غیر معمولی خیال آیا، کیوں نہ ایسے ہندوستانی کو تربیت دی جائے جو پہاڑی ہو، مقامی زبان جانتا ہو اور شک کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ یوں پنچ کے ایک اسکول ٹیچر نین سنگھ راوت کو چپکے سے ایک بڑے مشن کے لیے منتخب کیا گیا۔ اسے دہرادون کے قریب ایک خفیہ ادارے میں تربیت دی گئی۔ وہاں اسے سکھایا گیا کہ کس طرح عبادت کے مالا کے دانوں میں قدم گننے کے لیے حساب رکھا جائے، کس طرح دل کی دھڑکن کے ساتھ وقت ناپا جائے، اور کس طرح ایک عام یاتری کی طرح سفر کرتے ہوئے زمین کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ نین سنگھ کو نقشہ سازی، جیومیٹری اور فلکیاتی پیمائش کے آلات چلانے کی تربیت دی گئی۔ اسے ایک بودھی لاما یعنی تبت کے راہب کا روپ دیا گیا تاکہ وہ کسی کو مشکوک نہ لگے، اور یوں 1865 میں وہ اپنی پہلی خفیہ مہم پر روانہ ہوا۔ منزل تھی تبت کا دارالحکومت لاہاسا، وہ شہر جسے اس وقت دنیا کے کسی غیر ملکی نے قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ راستے طویل اور خطرناک تھے، اونچائی پر سانس لینا مشکل، خوراک نایاب اور سردی ناقابل برداشت، مگر نین سنگھ ہر دن اپنی تسبیح کے دانوں سے قدم گنتا جاتا، ایک دن میں 33,000 سے زیادہ قدم جن سے وہ فاصلہ ناپتا۔ جب کبھی رکنے کا موقع ملتا، وہ آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر مقام کی بلندی اور سمت معلوم کرتا۔ مہینوں کے سفر کے بعد وہ لاہاسا پہنچا، جہاں اس نے برطانوی حکومت کے لیے قیمتی معلومات جمع کی، دریاؤں کے بہاؤ، وادیوں کی سمت اور شہروں کے محلے وقوع کے درست ریکارڈ تیار کیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک عام سا اسکول ٹیچر ہمالیہ کا پہلا عظیم سرویئر بن گیا۔ نین سنگھ راوت کی پہلی مہم کامیاب رہی، مگر یہ صرف آغاز تھا۔ برطانوی حکومت ہند کو احساس ہوا کہ ان کے پاس ایک ایسا ماہر موجود ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ چنانچہ چند برس بعد نین سنگھ کو ایک نئی اور زیادہ خطرناک مہم کے لیے روانہ کیا گیا۔ اب کی بار اس کا مقصد تھا برہم پتر دریا کا صحیح منبع معلوم کرنا، وہ دریا جو تبت کے پہاڑوں سے نکل کر بھارت اور بنگال کی زمینوں کو سیراب کرتا ہے۔
اس مہم میں اس نے پہاڑوں کی بلندیوں، وادیوں کے نشیب اور دریاؤں کے پیچیدہ بہاؤ کو بے مثال درستگی کے ساتھ ناپا۔ نین سنگھ نے سب سے پہلے یہ دریافت کیا کہ تبت سے نکلنے والی تسانگپو ندی آگے چل کر برہم پتر بنتی ہے۔ اس زمانے تک تسانگپو دریا اور برہم پتر دریا کو علیحدہ علیحدہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ دریافت اس زمانے کے جغرافیائی علم میں ایک انقلابی قدم ثابت ہوئی۔ اس کے ریکارڈ کیے گئے اعداد و شمار اتنے درست تھے کہ بعد کے سائنسی سروے بھی انہیں غلط ثابت نہ کر سکے۔ اس کی پیمائش کی اوسط غلطی صرف چند سو میٹر تک محدود تھی، ایسا کارنامہ جو اس وقت کے آلات کے ساتھ تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ نین سنگھ راوت کے کارناموں نے برطانوی سروے آف انڈیا کے افسران کو حیران کر دیا۔ اسے سرکاری طور پر پنڈت نین سنگھ کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ یہ خطاب خفیہ سرویئرز کے لیے مخصوص تھا جنہوں نے تبت جیسے ممنوعہ علاقوں میں مہمات انجام دیں۔ 1873 میں لندن کی رائل جیوگرافیکل سوسائٹی نے نین سنگھ راوت کو اپنے اعلیٰ ترین اعزاز پیٹرنز میڈل سے نوازا۔ اس کے نقشے اور پیمائشیں برطانیہ، فرانس اور روس کی جغرافیائی سوسائٹیوں میں پیش کی گئیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک ہندوستانی کو عالمی سطح پر اتنی عزت ملی۔ لیکن نین سنگھ کے لیے سب سے بڑا انعام شہرت نہیں تھا، بلکہ یہ احساس تھا کہ اس نے اپنے ملک، اپنے علم اور انسانیت کے لیے کچھ بڑا کر دکھایا ہے۔ زندگی کے آخری برسوں میں وہ دوبارہ اپنے گاؤں لوٹ آیا، وہیں بچوں کو تعلیم دینے لگا تاکہ پہاڑوں کے ان باسیوں میں علم اور جستجو کی آگ روشن رہے۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، زمین کو ناپنا مشکل نہیں مگر خود کو پہچاننا سب سے مشکل کام ہے۔ 1895 میں نین سنگھ راوت نے خاموشی سے اس دنیا کو الوداع کہا، مگر اس کے قدموں کے نشان آج بھی ان برفانی وادیوں میں محفوظ ہیں جہاں اس نے ہر پتھر، ہر موڑ اور ہر گھاٹی کو اپنے علم سے زندہ کر دیا۔ نین سنگھ راوت صرف ایک سرویئر نہیں تھا، وہ ایک مہم جو، ایک استاد اور ایک سچا ہیرو تھا، ایک ایسا شخص جس نے قدموں سے پہاڑوں کو ناپا اور علم سے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔